لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نزيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. وقال تعالى في موضع آخر يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وقال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. تمام قسم کی تعریف و توصیف کبریائی بڑائی بزرگی خالق کائنات مالک ارض و سما اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے، جو اپنی ذات و صفات میں تنہا اکیلا رہنے والا، جس کا کوئی ساتھی اور شریک نہیں۔ ہزارہ درود و سلام ہو تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً اس ذات مبارکہ و مطہرہ و مقدسہ پر جن کا نام نامی اسم گرامی احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ سامعین کرام، آج کے اس خطبہ جمعہ میں جس عنوان کو منتخب کیا ہوں بتانے کے لیے، جو بتانا مقصود ہے وہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کا حقوق تو بہت بڑا ہے، اللہ رب العالمین کا حق ادا کرنا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ رب العالمین نے بندوں کے بھی کچھ حقوق دیے ہیں۔
یعنی ایک دوسرے کے ساتھ کیسا برتاؤ ہونا چاہیے، کیا حقوق ادا کرنا ہے، کیسے پیش آنا ہے، کیسے کیا کرنا ہے۔ پڑوسی کے حقوق ہے، والدین کے حقوق ہے، بیوی کے حقوق ہے، اولاد کے حقوق ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ غیر مسلموں کے ساتھ کیا حقوق ہے۔ یہ تمام حقوق اللہ رب العالمین نے دیے ہیں ہر انسان کو۔ اور آج جس عنوان کے تحت گفتگو کرنی ہے وہ ہے اولاد کے حقوق۔ یعنی اولاد اللہ رب العالمین کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ رب العالمین اولاد سے نوازتا ہے، اس کے ساتھ اس کے کچھ حقوق ہیں، کچھ فرائض ہے جس کو انجام دینا۔ آج ہمارا معاشرہ اولاد کے تربیت سے بہت دور ہے۔ اولاد جیسی عظیم نعمت ایسے ہی گوا دیتے ہیں اور اس کے طرف کوئی توجہ نہیں دیتے ہیں، بلکہ یہ اتنی بڑی نعمت ہے کہ انسان اپنے آپ کو، اپنے اولاد کو دنیا کی زندگی میں ہر چیز سے بچاتا ہے، روکتا ہے، اس کو صحیح راستے پر دکھاتا ہے، اس کے لیے مہیا کرتا ہے، اس کے روزی روٹی کا سامان بندوبست کرتا ہے۔ وہی چیز انسان کو اگر یہ بھی کہا جائے کہ دنیا کے اندر ہی اگر کہا جائے کہ اس کو انسان کو سانپ ڈسنے والا اس کے اولاد کو، اس کی اولاد کے اوپر ظلم ہو رہا ہے، تو وہ اپنے اولاد کو بچانے کے لیے دوڑ پڑے گا، اپنے اولاد کو بچانے کے لیے ہر طرح سے سامان کو مہیا کرے گا، اس سے دور رکھے گا اس کو۔ لیکن آخرت میں اللہ رب العالمین کا جو عذاب ہے، اللہ رب العالمین نے جو تیار کر رکھا ہے، اس کی طرف اگر رہنمائی نہیں کرے گا اپنی اولاد کی، اپنے اولاد کی تربیت نہیں کرے گا، تو اولاد ویسے ہی کہہ لیجئے کہ آپ اپنے اولاد کو برباد کر رہے ہیں اور اپنے اولاد کو جان بوجھ کر جہنم کی طرف ڈھکیل رہے ہیں، اپنے اولاد کو بے رغبتی دلا کر آگ میں گھسیٹ رہے ہیں، ان کو عذاب میں مبتلا کر رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون۔ اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کے آگ سے بچاؤ۔ اپنے آپ کو پہلے بچانا ہے، اس کے بعد اپنے اہل و عیال میں، اپنے گھر والوں میں سب سے محبوب چیز، سب سے پسندیدہ چیز ہر انسان کے نزدیک ہوتا ہے اس کا اولاد۔ اپنے اولاد کو تربیت، اپنے اولاد کو صحیح راستے پر لگانا وہ انسان کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، کہ تم میں سے ہر شخص ذمہ دار ہے، ہر شخص کو ذمہ داری سونپی گئی ہے، ہر شخص کو ذمہ دار بنایا گیا ہے۔ والدین کو اولاد کے سلسلے میں ذمہ دار بنایا گیا ہے کہ اولاد کی رہنمائی کرنا ہے، اولاد کو صحیح راستے پر لگانا ہے، اولاد کو ہر چیز کے سامان کا مہیا کرنا ہے۔ تو وہی چیز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر شخص کو اس کے ذمہ داری کے متعلق کل قیامت کے روز سوال کیا جائے گا، اس نے کیسے اس کی تربیت کی، کیسے اس کی پرورش کی، وہ اللہ رب العالمین کے سامنے جواب دہ ہوگا۔ اور حضرت معقل بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے، بیان کرتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما من عبد یسترع اللہ رعیۃ یموت یوم یموت وہو غاش لرعیتہ الا حرم اللہ علیہ الجنہ، کہ اللہ رب العالمین بندے کو جو اس کی ذمہ داری سونپی ہے اور وہ اس کی طرف توجہ نہیں دیتا، بلکہ مرتے دم تک ویسے ہی چلا جاتا ہے، موت تک اس کی کوئی پرواہ نہیں کرتا، بلکہ جو اس کو جس شخص کی ذمہ داری دی گئی ہے وہ اس کو دھوکہ دیتا ہے، وہ غاش، وہ اس کو دھوکہ دیتا ہے اپنی رعیت کو، جس میں اللہ رب العالمین نے اس کو ذمہ دار بنایا جس کے متعلق، اور وہ اس کو دھوکہ دیتا ہے، اس کے طرف رہنمائی نہیں کرتا، اس کو صحیح راستے پر گامزن نہیں کرتا ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الا حرم اللہ علیہ الجنہ، اللہ رب العالمین اس پر جنت کو حرام کر دیتا ہے۔ یعنی اللہ رب العالمین اس کو جنت میں کبھی داخل نہیں کرے گا اگر اولاد کی رہنمائی نہیں کریں گے، اولاد کی تربیت نہیں کریں گے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مقدس کے اندر، یہ اولاد کیا چیز ہے، اللہ رب العالمین نے قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرمایا ہے کہ اولاد انما اموالکم و اولادکم فتنہ، کہ بے شک تمہارے مال اور تمہارے اولاد تمہارے لیے آزمائش ہے۔ فتنہ سے مراد آزمائش، اللہ رب العالمین دے کر آزمانا چاہتا ہے، اللہ رب العالمین دیکھنا چاہتا ہے کہ تم کو جو دیا ہے وہ کیسے اس کی تربیت کر رہے ہو، کیسے اس کا دیکھ بھال کر رہے ہو۔ ان کا حقوق اللہ رب العالمین نے
قرآن مقدس میں، کتاب و سنت میں بہت بیان ہوئے اور بہت ہی اہم ان کا حقوق ہے، اور اس کا فائدہ ہے کہ اس کا دنیاوی زندگی میں اس کا فائدہ، اخروی زندگی میں اس کا فائدہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا مات الانسان انقطع عنه عمله الا من ثلاث صدقة جاریة او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له۔ اگر آپ انسان کی، اپنے اولاد کی رہنمائی کریں گے، اپنے اولاد کو تربیت کریں گے، صحیح راستے پر لگائیں گے، اپنے اولاد کو جس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اولاد کی تربیت کرنے کو کہا ہے اس طرح اگر کریں گے تو اس کا کیا فائدہ ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان جب مر جاتا ہے تو اس کا اعمال منقطع ہو جاتے ہیں، یعنی وہ جو نیکیاں کر رہا ہوتا ہے اپنے لیے، قیامت کے دن کی تیاری جو کر رہا ہوتا ہے، وہ اس کے اعمال منقطع ہو جاتے ہیں مرنے کے بعد۔ اب اس کا کچھ ثواب اس کو نہیں ملتا ہے جب وہ مر جاتا ہے، الا من ثلاث، سوائے تین چیز کے۔ تین چیز ایسے ہے جو مرنے کے بعد بھی اس کو فائدہ پہنچتا ہے، مر جاتا ہے انسان کو تو بھی اس کو ثواب ملتا ہے، تو بھی اس کو حاصل ہوتا ہے، اس کا اللہ رب العالمین نیکیوں کو بڑھاتا رہتا ہے۔ وہ تین چیز کیا ہے؟ سب سے پہلی چیز تو صدقۃ جاریہ، صدقہ جاریہ، یعنی کار خیر، کوئی ایسا نیک کام کیا ہے، کوئی ایسا نیک عمل کیا ہے، کوئی ایسے نیک چیز کو تیار کیا ہے جس کی وجہ سے لوگ اس میں فائدہ اٹھا رہے ہیں، اس چیز کو سیکھ رہے ہیں، اس میں نماز وغیرہ قائم کر رہے ہیں، مسجد دیا ہے اس میں نماز آ رہے قائم کر رہے ہیں۔ ان چیزوں سے اگر انسان فائدہ اٹھا رہا ہے تو مرنے کے بعد بھی اس کو فائدہ پہنچتا ہے، صدقۃ جاریہ۔ دوسری چیز او علم ينتفع به، ایسا علم جو نافع ہو، ایسا علم جو نفع بخش ہو، جو فائدہ اٹھاتا ہو انسان، اس کو پڑھ کر کے، اس کو سیکھ کر کے، اس سے انسان کی زندگی رہنمائی کھلتی ہے، وہ انسان علم کو سیکھتا ہے، قرآن سیکھ رہا ہے، حدیث سیکھ رہا ہے، رہنمائی کر رہا ہے، وہ چیز سلسلہ جاری ہے، ایک دوسرے کے ساتھ بہتا چلا آ رہا ہے، تو صدقۃ جاریہ او علم ينتفع به، ایسا علم جو نفع بخش ہو، او ولد صالح يدعو له۔ تیسری چیز جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او ولد صالح يدعو له، نیک اولاد، نیک اولاد، اولاد کو نیک بنایا ہے، اولاد کو صحیح تربیت کی ہے، اولاد کو صحیح راستے پر لگایا، اولاد کو اگر بھٹکا دیا، گمراہ کر دیا، صحیح راستے سے بھٹکا دیا ہے، اولاد کی صحیح طرح دیکھ بھال نہیں کیا، بگڑ گیا ہے، تو وہ اس کے لیے وبال جان ہے۔ اور اگر اس کی تربیت کیا، اس کو صحیح راستے پر لگایا ہے، او ولد صالح يدعو له، تو وہ اولاد اگر اس کے لیے دعا کرے، نیک اولاد اگر اس کے لیے دعا کرے تو اللہ رب العالمین اس کے حق میں، اس کے لیے اللہ رب العالمین قیامت کے دن اللہ رب العالمین مرنے کے بعد بھی اس کے لیے فائدہ کو تیار کرتے رکھتا ہے، اللہ رب العالمین اس کو فائدہ پہنچاتا رہتا ہے۔ یدعو له، وہ اس کے لیے دعا کرتا ہے، یعنی اگر دعا کرے اولاد اپنے والدین کے لیے، اگر دعا کرے تو اللہ رب العالمین اس کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ اولاد کی دعاؤں کو اللہ رب العالمین بندے کے، اپنے باپ کے حق میں اللہ رب العالمین اس کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے، اس دعا کو رد نہیں کرتا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اس کو، اولاد کو اس کا حق دینا بہت ضروری ہے، اور اگر اس کا حق اگر نہیں ادا کیے تو ہم اس چیز سے محروم ہو جائیں گے اور پیچھے ہٹ جائیں گے۔ آئیے میں آپ کو بتاتا ہوا چلوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حقوق دیے ہیں اولاد کے۔ امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایک شخص آتے ہیں اور کہتے ہیں امیر المومنین عمر بن خطاب سے کہ یہ ہمارا بیٹا ہے، بگڑ چکا ہے، آپ ان کو کچھ نصیحت کر دیجئے، میری نافرمانی کرتا ہے، میری رہنمائی، میری صحیح طور پر میں جو کچھ کہتا ہوں میری بات کا تابع داری نہیں کرتا ہے۔ تو امیر المومنین اس کو سمجھاتے ہیں، نصیحت کرتے ہیں، نصیحت کرتے کرتے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس کا بیٹا کہتا ہے کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امیر المومنین رک جائیے، آپ مجھے بتائیے کہ اللہ رب العالمین نے اولاد کو حقوق جو دیے ہیں بندے کو، کہ اپنے باپ کا حق ادا کر، اپنے اولاد کے، اپنے باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے، نیکی کرنا ہے، لیکن اللہ رب العالمین نے باپ کو بھی تو کچھ حقوق دیے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے باپ کو بھی کہا ہے کہ اولاد کے ساتھ تربیت کرے، اولاد کو صحیح راستے پر لگائے، اولاد کو صحیح تربیت کرے، اور اس کی تربیت کیا کیا کرے۔ تو اس نے شکایت کی کہ اس نے میرے لیے حقوق ادا نہیں کیے ہیں، اور اس کے حقوق اتنے اہم ہیں کہ اس کے حقوق، اولاد کے حقوق، اس کے پیدائش سے پہلے ہی سے اللہ رب العالمین نے اس کے حقوق ادا کرنے کو کہا ہے، پیدائش سے پہلے ہی اللہ رب العالمین نے۔ دیکھیے اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ انسان کے پاس جب پڑوسی ہوتا ہے تب اس کا حقوق ادا کرتا ہے، جب بیوی آتی ہے تب اس کا حقوق ادا کرتا ہے، والدین ہوتے ہیں اس کے حقوق ادا کرتا ہے، لیکن اولاد ایک ایسی چیز ہے جس کے بارے میں اللہ رب العالمین نے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے کہ اس کے حقوق جو ہے اس کے پیدائش سے پہلے ہی اس کا حقوق ادا کرنا ہے۔ اس کے حقوق میں سے کیا ہے؟ امیر المومنین سے کہہ رہے تھے کہ امیر المومنین اس نے اللہ رب العالمین نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے کہ اس کے لیے اچھی ماں کا انتخاب کرنا ہے، اس کے لیے نیک عورت کا انتخاب کرنا ہے۔ اس نے میرے لیے
نیک عورت کا انتخاب نہیں کیا، بلکہ ایک مجوسی عورت ہے ان سے انہوں نے نکاح کیا ہے اور انہوں نے میری تربیت صحیح نہیں کی۔ اس کے بعد دوسرا کہا کہ اس نے اللہ رب العالمین نے اپنے والدین کو یہ بھی حقوق دیے کہ وہ اس کے ساتھ اچھا نام رکھے، وہ اس کا اچھا نام رکھے، لیکن اس نے میرا نام بھی اچھا نہیں رکھے۔ اس کا نام، وہ کہتا ہے کہ میرا نام اس نے گبریلا رکھا ہے، جو کہ میرے لیے بہت ہی آر کی بات ہے۔ تو امیر المومنین اپنے اس کے والد کو بلاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تو نے بڑے حقوق اس کے ادا کرنے کے لیے مجھ سے کہا، حالانکہ تجھ کو جو حقوق دیے گئے ہیں وہ تو اس کے حقوق ادا نہیں کر رہا ہے۔ تو امیر المومنین نے ان کو سمجھایا اور بتلایا کہ یہ کیسی چیز ہے۔ اور اللہ رب العالمین اولاد جیسی بہت بڑی نعمت اللہ رب العالمین دیتا ہے۔ زمانہ جاہلیت میں لوگ اولاد کی قدر نہیں کرتے تھے، اولاد کو آج کے فیشن دور میں بھی اولاد کو زندہ درگور کرنا تو زندہ درگور تو نہیں کرتے، لیکن زمانہ جاہلیت میں زندہ درگور کر دیتے تھے، ان کو دفنا کر کے چلے آتے تھے۔ لیکن آج کے اس ماڈل دور میں اس کو پیدائش سے پہلے ہی دفنا دیتے ہیں، ان کو ختم کر دیتے ہیں، ان کا علم ہو جاتا ہے، ترقی پا لیے ہیں آج کے جدید دور والے، ترقی کر لیے ہیں کہ دیکھ لیتے ہیں کہ اس کے پاس کیا ہے، ان کے پیٹ میں کیا ہے، رحم مادر میں ہی ان کو قتل کر دیتے ہیں، جبکہ یہ بہت بڑا ظلم ہے، بہت سنگین جرم ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرمایا ہے وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خَطْأً كَبِيرًا، کہ اپنے اولاد کو مفلسی کے ڈر سے، ان کو کھلانے پلانے کے ڈر سے، آر کی وجہ سے، آر محسوس کرنے کی وجہ سے، ان کو کیسے پالیں گے پوسیں گے، ان تمام چیزوں کی وجہ سے اگر تم اس کو قتل نہ کرو، اللہ رب العالمین نے روکا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ، ہم ہی انہیں رزق دیتے ہیں اور تم کو بھی، إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا، بے شک جو لوگ ان کو قتل کرتے ہیں، ان کو ختم کر دیتے ہیں، ان کو پیٹ میں ہی مار دیتے ہیں یا پھر زندہ درگور کر دیتے ہیں، زندہ زمانہ جاہلیت میں جیسے لوگ کیا کرتے تھے، تو اللہ رب العالمین نے فرمایا ان قتلہم کان خطأ کبیرہ، ان کا قتل کرنا بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ اور اس گناہ کے بارے میں اللہ رب العالمین نے قرآن مقدس کے دوسری جگہ ارشاد فرمایا ہے بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ وَإِذَا الصُّحُفُ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، اللہ رب العالمین نے فرمایا جو لوگ یہ مر گئے، جس کو یہ لوگ زندہ درگور کر دیتے ہیں، جن کو ختم کر دیتے ہیں، یہ تمام لوگ پیدا کیے جائیں گے، قیامت کے دن ان کے سامنے کھڑے کیے جائیں گے اور اس بچے سے سوال کرے گا۔ اللہ رب العالمین اس کے باپ سے اس کے طرف نگاہ نہیں کرے گا، اس سے سوال کرنے کے بھی یہ نہیں کرے گا، اس کی طرف نظر سے دیکھے گا نہیں، اتنا اللہ رب العالمین غصہ رہے گا، اور جبکہ اس کے اولاد سے سوال کرے گا کہ کیوں تم کو قتل کر دیا گیا تھا، کیوں تم کو ختم کر دیا گیا تھا، اللہ رب العالمین اس کے متعلق قیامت کے روز سوال کرے گا وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کیوں تم کو درگور کر دیا گیا تھا، کس گناہ کی وجہ سے، کیا کیے تھے تم جس کی وجہ سے تم کو زندہ درگور کر دیا۔ اللہ رب العالمین قیامت کے دن اسے کھڑا کرے گا اور سوال کرے گا۔ اور حدیث میں ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسند احمد کی روایت ہے، من كانت له 3 بنات فصبر عليهن فاطعمهن وسقاهن وكساهن من جدته وكن له حجابا من النار، کہ جس کے 3 بیٹیاں ہوں وہ اس کے اچھے طریقے سے پرورش کرے، فصبر علیہن اس پر صبر کرے، فاطعمہن اس کو کھلائے، وسقاہن اس کو پلائے، وکساہن اس کے رہنے کا، کھلانے پلانے پہنانے اوڑھنے کا ہر چیز کا سامان مہیا کرے، من جدتہ کن لہ حجابا من النار، وہ اس کے لیے جہنم سے بچنے میں آڑ بن جائے گی۔ جہنم میں وہ انسان اپنی گناہوں کی وجہ سے اگر جہنم میں جائے گا تو وہ اس کو اللہ رب العالمین اس کے اس نیکی کی وجہ سے اللہ رب العالمین اس کو جہنم میں جانے سے بچا لے گا۔ اور حدیثوں میں، دوسری حدیثوں میں ذکر ہے، ایک صحابی نے سوال کیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی کے پاس دو بیٹیاں ہوں تو وہ اس کا کیا ہوگا، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ بھی اس کے ساتھ بھی ایسے ہی سلوک ہوگا۔ اور پھر آگے سوال کرتے ہیں صحابہ کرام کہ اگر کسی کے پاس ایک ہو، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کے بارے میں بھی کہا کہ وہ بھی کن لہ حجابا من النار، وہ اس کے لیے جہنم سے آڑ بن جائے گی، جہنم میں جانے سے نجات بن جائے گی۔ اسلام نے بچوں کو صرف تحفظ، اولاد کے لیے صرف تحفظ کی بات نہیں کی، بلکہ ان کے ساتھ رحمت کے ساتھ، شفقت کے ساتھ، الفت کے ساتھ پیش آنے، ان کے ساتھ برتاؤ جو کرنا ہے رحمی کے ساتھ، نیک سلوک کے ساتھ، ان کو مارنے جھڑکنے، ان کی تربیت کرنے، شروع سے ہی تربیت کے ساتھ کرنے کو کہا گیا ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں ذکر ہے من لم یرحم صغیرنا ولم یعرف حق کبیرنا فلیس منا، کہ وہ شخص ہم میں سے نہیں ہے، یعنی ہمارا اور اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ یرحم صغیرنا، جو چھوٹوں پر رحم نہ کرے، ولم یعرف حق کبیرنا، اور بڑوں کے حقوق کو نہ پہچانے، فلیس منا، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چھوٹے کے ساتھ شفقت کے ساتھ ہمدردی کے ساتھ جیسے پیش آنا ہے، ان کے ساتھ برتاؤ کرنا ہے، اگر وہ ایسا نہیں کرتے ہیں
تو وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب راستوں سے گزرتے تھے بچوں کو دیکھا کرتے تھے۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود کہتے ہیں کہ میں جب راستوں میں کھیلا کرتا تھا، گلیوں میں اس طرح کھیلا کرتا تھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے گزرتے تھے تو سلام کیا کرتے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کو سلام کر کے وہاں سے گزرا کرتے تھے۔ اس سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تربیت کی وجہ سے لوگوں کو یہ نہیں کہہ رہے تھے کہ تم سلام کرو، اس کا حکم نہیں، بلکہ کہتے سیکھتے سیکھتے ان کو سلام کیا، جس کی وجہ سے ان کا اثر ہوا، پڑا ہوا۔ اور انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بڑے ہوئے تو وہ بھی بچوں کو سلام کرتے ہوئے گزرتے تھے، اور کہتے ہیں نبی انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہمارے ساتھ ایسے کیا کرتے تھے۔ یعنی اس کا فائدہ کیا ہوئی؟ بچوں کی تربیت کا سلسلہ ہوا، بچوں کی تربیت کیسے کرنا ہے، اس سے بہت بڑا ایک فائدہ نکلا۔ اور آگے آئیے، اولاد کے بہت سارے حقوق ہیں، اللہ رب العالمین نے ان کے حقوق اتنے اہم ہیں کہ ان کے حقوق پیدائش سے پہلے ہی شروع ہو چکے ہیں۔ والدین کے حقوق تو بہت بڑے ہیں، لیکن اولاد کے حقوق میں سب سے پہلی چیز جو میں نے نوٹس کیا ہے، اس میں سب سے فہرست پلیز، ویسے تو بہت ساری چیزیں ہیں اولاد کے حقوق، لیکن اس کو جو بتانا ہے 2 جمعہ لگ جائے گی انشاءاللہ، بتاؤں گا اس کو کہ اولاد کے کیا کیا حقوق ہے۔ سب سے پہلی چیز تو اولاد کے لیے دعا کرنا ہے۔ اولاد کے لیے انسان کو چاہیے کہ وہ نیک و صالح اولاد کی دعا کرے، کہ انسان دعا کرے اللہ رب العالمین سے۔ ہر انسان چاہے کہ اس جہاں بھی رہے سب سے پہلے اللہ رب العالمین سے دعا کرے کہ مجھ کو نیک اولاد عطا کرے، الہ العالمین مجھ کو نافرمان بندہ نہ عطا کرے، مجھ کو نافرمان اولاد نہ عطا کرے جو میری نافرمانی کرے، میری بات کو نہیں سنے۔ جیسا کہ ابراہیم علیہ السلام نے دعا کرتے ہوئے کہا تھا اسماعیل علیہ السلام کے لیے، ربی حب لی من الصالحین، اے ہمارے رب تو مجھے صالح اولاد، نیک اولاد، مجھے نیک اولاد عطا کر، ربی حب لی من الصالحین، اپنے پاس سے نیک اولاد عطا کر۔ اور زکریا علیہ السلام نبی جب بڑھاپے کی عمر کو پہنچ گئے، اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ یرثنی ویرث من آل یعقوب واجعلہ ربی رضیہ، جو میرا وارث ہو، اولاد یعقوب کا وارث ہو۔ یعنی اولاد یعقوب ابراہیم علیہ السلام جس طرح دین پر تھے، جس طرح سیرت پر قائم تھے، اس طرح والے اولاد ہم کو عطا کر۔ اللہ العالمین سے ہر وقت دعا کرنا چاہیے کہ اللہ العالمین ہم کو نیک اولاد عطا کر، نیک سیرت والا اولاد عطا کر۔ اور آگے آئیے، دوسری چیز جو بہت ہی اہم مین پوائنٹ ہے اولاد کے لیے سب سے اہم مین پوائنٹ، اولاد کا حقوق جو لوگ ادا نہیں کرتے ہیں، وہ سب سے اہم چیز یہی ہے۔ سنیں، اولاد کے حقوق میں سب سے دوسری اہم چیز جو ہے وہ ہے اولاد کے لیے اس کے اچھے ماں کا انتخاب کرنا، نیک ماں کا انتخاب کرنا، نیک ماں کا، نیک و صالح، شریف اور پاک دامن ماں کا انتخاب کرنا، جو نیک سیرت ہو، نیک ہو، جو اپنے اولاد کی تربیت کر سکے۔ اگر وہ ایسا نہیں ہے، اگر وہ صحیح راستے پر نہیں چلے تو اپنے اولاد کو بگاڑ سکتی ہے، اپنے اولاد کو ختم کر سکتی ہے، اپنے اولاد ایک آنے والا چیز فنا ہو سکتا ہے، برباد ہو سکتا ہے۔ بچوں کی صلاح و فلاح کے سلسلے میں اسلام کی باریک نگاہ بہت دور تک دیکھتی ہے۔ اسلام کے اس موقع پر اس حقیقت کی یاد دہانی کرتی ہے کہ اچھی زمین سے اچھی پیداوار ہوتی ہے، اور خراب زمین رہے گی تو وہ خراب زمین پیداوار کرے گی۔ یعنی اس چیز کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ اگر عورت اچھی رہے گی تو وہ اس کی تربیت بھی ویسے ہی ہوگی، تو اس کی اچھی تربیت ہوگی، لیکن اولاد کی بھی تربیت۔ لیکن اگر ماں خراب ہوگی تو اس کو ویسے ہی تجویز دی گئی ہے کہ زمین اگر خراب ہے تو وہ فصل خراب بوئے گی۔ ویسے ہی اگر ماں اگر خراب ہے، اگر نیک سیرت نہیں ہے، پاک دامن عورت نہیں ہے، غلط عورت ہے، فحاشی عورت ہے، بدکار عورت ہے، اگر ایسے عورت سے آپ نے نکاح کیا تو آپ کے اولاد کو بگاڑ دے گی۔ اور جو ایسا نہیں کرتے وہ اولاد کے حقوق کو مار دیتے ہیں۔ اس کے متعلق کل قیامت کے روز آپ سے سوال کیا جائے گا۔ اور اللہ رب العالمین نے اسی لیے باپ کو تاکید کی ہے کہ اچھی ماں کا انتخاب کریں۔ اللہ رب العالمین نے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی بیان کرتی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تخیروا لنطفکم، ابن ماجہ کی روایت ہے کہ تم اپنے نطفے کے لیے اپنے بہترین چیز کا انتخاب کرو، بہترین عورت کا انتخاب کرو اپنے نطفے کے لیے۔ یعنی اس کے تفصیل میں کسی عرب حکیم نے اس کی معنی کی طرف اشارہ کیا ہے کہ ابدؤ ابتربیہ ابنی کا قبل ولادتہ ب20 عاما، کہ اولاد کی جو ہے حقوق جو ہیں اس کے تربیت کے لیے 20 سال پہلے ہی سے اس کی تیاری شروع کر دو۔ یعنی اپنے نطفے کے ادھر ادھر برباد کرنا، یہ لوگ غلط کام کرتے ہیں، گندی چیز کرتے ہیں، اپنے ہاتھ کے ذریعے سیکس کو کرتے ہیں، وہ ان تمام چیزوں سے ان کو روکا، منع کیا، اس سے روکا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا اور حکم دیا ہے کہ اس سے پہلے 20 سال پہلے ہی اس کے لیے تیاری میں لگ جاؤ کہ اپنے اولاد لانا ہے تو نیک سے نیک لانا ہے، نیک اولاد لانا ہے، نیک سیرت والا لانا ہے۔ اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے، بیان کرتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تنکح المرأة ل40، عورت کیسی لانی ہے، عورت کیسی ہونی چاہیے، کیسی پاک دامن پاک سیرت ہوگی،
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تنکح المرأۃ لاربعین، عورتوں سے نکاح کی جاتی ہے 4 چیزوں کی وجہ سے۔ سب سے پہلی چیز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لمال لہا، اس کے مال کی وجہ سے، یعنی پیسہ والی ہے، بہت زیادہ مال ہے، جب آئے گی تو بہت سارا کچھ لے کر کے آئے گا، سونا چاندی بہت سارے کچھ لے کر کے آئے گی، ان وجہ سے ان سے نکاح کی جاتی ہے۔ دوسری چیز ولحسبھا، اس کے حسب و نسب کی وجہ سے، یعنی بڑے اونچے خاندان کے، اس کے باپ ایسا تھا، اس کا دادا ویسا تھا، اس کے خاندان بڑا شہرت ہے، اس کی وجہ سے چرچا ہے، بڑے ایسے ایسے لوگ گزرے، اس وجہ سے ان کے نکاح کی جاتی ہے۔ تیسری چیز فرمایا وجمالھا، اس کی خوبصورتی کی وجہ سے، اس کے حسین و جمیل ہونے کی وجہ سے، اس کو چہرے کو دیکھ کر کے ان سے نکاح کی جاتی ہے۔ ولدینھا، اور چوتھی چیز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے دین کی وجہ سے، دینداری کو دیکھ کر کے، نیک سیرت ہے، نیک ہے، اس وجہ سے ان سے نکاح کی جاتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاظفر بذات الدین تربت یداک، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تیرے ناک خاک آلود ہو، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی طرف اشارہ کیا، وہ لوگ کہتے ہیں کسی چیز کو اس طرف متوجہ دلانے کے لیے، امپورٹنٹ چیز کو بتانے کے لیے کہ تیرے ناک خاک آلود ہو، فاظفر بذات الدین، تو صرف دین کو لازم پکڑ، یعنی اس کے پاس اگر دین ہے، وہ دیندار عورت ہے تو بس یہی چیز اس کے لیے کافی ہے، اور کسی چیز کو دیکھنے کی ضرورت نہیں۔ اگر اس کے ساتھ خوبصورت ہے تو اچھی بات ہے، اور حسب و نسب ہو تو اور اچھی بات ہے، وہ تمام اگر نہیں بھی ہے تو بھی چلے گا، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس چیز کو لازم پکڑنا ہے وہ چیز کیا ہے؟ ولدینھا، دین کی وجہ سے، اس کے دینداری کی وجہ سے۔ اگر وہ دیندار عورت نہیں ہے، اگر اس کے اندر دین کی چیز نہیں ہے، آپ اس کو لائے ہیں تو آپ اولاد کے حقوق کو مارے ہیں، اور آتے آتے آپ کی پوری نسل برباد ہوگی، ویسے ختم ہوگی اور فنا ہوگی۔ اسماعیل علیہ السلام کے سلسلے میں ایک بات بتاتا ہوں، چلو یاد آئی کہ اسماعیل علیہ السلام کو جب ابراہیم علیہ السلام چھوڑ کر کے چلے آئے تھے اس بیابان وادی میں حضرت حاجرہ علیہ السلام کے ساتھ، تو اسماعیل علیہ السلام جب بڑے ہونے کے بعد جب ان کا نکاح ہوتا ہے، پہلی نکاح ہوتی ہے، تو ابراہیم علیہ السلام ان کے پاس جاتے ہیں، اور جانے کے بعد دیکھتے ہیں کہ اسماعیل علیہ السلام ادھر ادھر کام میں مشغول ہے، تو ان کی بیوی سے ملاقات ہوتی ہے، تو ان سے کہتے ہیں کہ کیسا چل رہا ہے گھر بھر، کیسا بسیرا ہو رہا ہے، کیسا چل رہا ہے؟ تو اس کی بیوی کہتی ہے اسماعیل علیہ السلام کی کہ ہم لوگ بہت ہی تنگ دست ہے، صحیح سے گزارا نہیں ہو رہا ہے، ایسا ہے ویسا ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام ان سے کہہ کر کے جاتے ہیں کہ جب اسماعیل علیہ السلام گھر آئیں تو ان سے کہنا کہ اپنی چوکھٹ کو بدل لینا، اور اس کے بعد جب دوسری مرتبہ آتے ہیں نبی اکرم ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام کے پاس جب آتے ہیں، بیوی کے پاس اسماعیل علیہ السلام آتے ہیں تو ان سے کہتے ہیں کہ فلاں شخص آئے تھے، ایسے ایسے بات کہہ رہے تھے، تو اسماعیل علیہ السلام کہتے ہیں کہ چوکھٹ بدل لینے سے مراد یہ ہے کہ اس نے یہ کہا ہے کہ تجھ کو طلاق دے دینا، یعنی تجھ سے علیحدہ اختیار کر لینا ہے۔ اس کے بعد دوسرے مرتبہ جب ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام کے پاس آتے ہیں تو پھر ان کی دوسری بیوی سے ملاقات ہوتی ہے، تو وہ کہتی ہے کہ کیسا گزارا ہو رہا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام سے سوال کرتے ہیں، تو اس کی بیوی کہتے ہیں کہ ہم بہت ہی خوشحال ہے، بہت ہی اچھے طریقے سے زندگی بسر ہو رہی ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام ان سے کہتے ہیں کہ اپنے چوکھٹ کو ویسے ہی قائم رکھنا، اسے بدلنا نہیں۔ تو اس سے معلوم یہ ہوا اسماعیل علیہ السلام جب دوسری مرتبہ آتے ہیں، اپنی بیوی سے ملاقات کرتے ہیں، تو ان کو پتہ چلتا ہے کہ پھر آئے ہیں اور کہیں کہ اپنے چوکھٹ کو قائم رکھنا، یعنی اس کو طلاق نہیں دینا۔ اس سے بات یہ ہوا کہ وہ اپنے شوہر کی ناشکری کرنے والی تھی، اسماعیل علیہ السلام زندگی گزار رہے تھے، یہ کر رہے تھے، لیکن ابراہیم علیہ السلام نے سنا کہ اس کے ساتھ خوش نہیں ہے، ایسے نہیں ہے، تربیت اس کی درست نہیں ہے، اس کے اولاد آنے والے ہوں گے تو وہ اس کو بھی بگاڑ دے گی، یعنی ایک چیز کے لیے اپنے اولاد صحیح طور پر صحیح نہیں ہوں گے تو اس وجہ سے اس کو علیحدہ اختیار کرنے کے لیے بات کہی، بہت بڑی بات ہے۔ یعنی وہ دعوت یا اخلاق نہیں، بحیا نہیں، تو دین سے اس کا کوئی تعلق نہیں، تو اولاد کو بھی وہ بگاڑ دے گی۔ اور بچے دراصل دیکھ کر کے سیکھتے ہیں، اور ماہی کے گود میں سب سے پہلے وہ پلتے ہیں، بڑھتے ہیں، بڑے ہوتے ہیں، تو جیسے جیسے ان کی تربیت ہوتی ہے وہ چیز وہ دیکھ کر کے سیکھتے ہیں۔ بچے دراصل سادہ کاغذ کے طور پر ہوتے ہیں، سادہ کاغذ میں آپ اگر اچھی چیز لکھیں گے تو اچھی چیز لکھا جائے گی، اور ان کے اوپر اگر خراب چیز، غلط چیز کچھ لکھیں گے تو وہ سادہ کاغذ میں غلط چیز لکھا جائے گی۔ ٹھیک اسی طرح بچے کی مثال ہے، بچے کے ذہن میں آپ اچھی چیز ڈالیں گے، اچھی طرف رہنمائی کریں گے تو آپ کے بچے جو ہے صحیح طور پر چلیں گے۔ اگر آپ اس کی رہنمائی غلط کیے، آپ کو دیکھے گا وہ کہ آپ کس طرح چل رہے ہیں، آپ کیا کر رہے ہیں، تو اسی طرح آپ کے لیے غلط چیز دیکھ کر کے اس کے لیے اب وہ بھی اسی چیز کو سیکھے گا۔ اور کسی شاعر نے کہا ہے حرد بینک علی لآداب فی الصغر کیما تغرہم عیناک فی الکبر،
نبی کے شاعر کہتا ہے کہ اپنے اولاد کی بچپن سے ہی اس کی تربیت کرو، یعنی جب وہ چھوٹا ہے تبھی اس کی تربیت کرنے کی کوشش کرو، تبھی اس کی تربیت کرو. اور کیما تقربہم عیناک فی الکبر، تاکہ بڑے ہو کر تمہارے لیے آنکھوں کا ٹھنڈک بنے. یعنی بچپن میں اگر اس کے لیے تربیت نہیں کی، صحیح راستے پر نہیں لگائی، تو وہ بڑے ہو کر تمہارے لیے آنکھوں کا ٹھنڈک نہیں ہوگا. تم کو اپنے آپ پر یہ ہوگا، اپنے آپ کو شرم محسوس کرے گا، میرا اولاد بگڑ گیا، میرا اولاد کیسے ہو گیا. اپنے اولاد کو بچپن میں سنبھالا نہیں، ہمارا اولاد آج نافرمان گزر گیا. اور فرمایا وَإِنَّمَا مَثَلُ الْآدَابِ تَجْمَعُهَا فِي عُنْوَانِ الصَّبَا كَالنَّقْشِ فِي الْحَجَرِ. اور اس کی تربیت ایسی کرنا ہے، ایسی تربیت ہو جیسے پتھر پر نقش جیسے چڑھ جاتا ہے، پتھر کو جیسے یہ کر دیا جاتا ہے. بچے دراصل ان کا جو ذہن ہوتا ہے، بچے کے ذہن میں اگر کوئی چیز بیٹھا دیا جائے تو وہ اس کو سما جاتا ہے، اس کے ذہن و دماغ میں وہی چیز بیٹھ جاتا ہے، اور بڑے ہو کر کے وہ اسی چیز کو کبھی بھولتا نہیں ہے. آپ دیکھیے گا بچپن میں آپ کو کوئی بھی چیز آپ نے کیا ہوگا، آپ اس کو یاد رکھے ہوں گے تو وہ آپ کے لیے بڑے ہونے تک آپ کے لیے یاد ہے، لیکن آپ وہی چیز بڑے ہو کر کے کر رہے ہیں تو وہ آپ کو یاد نہیں رہے. یعنی بچے کے ذہن جو ہوتے ہیں بہت ہی تیز ہوتے ہیں، اور بچے اسی چیز کو دیکھ دیکھ کر کے سیکھتا ہے. ماں باپ کے لیے اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھی ماں کا انتخاب کرو، وہ اس کو دیکھ کر کے سیکھے گا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من مولود الا یولد علی الفطرۃ فابواہ یحودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ. ہر بچہ اپنے دین فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے. جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ مسلمان ہوتا ہے، لیکن فابواہ یحودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ، پھر اس کے ماں باپ جو ہوتے ہیں اس کو یا تو یہودی بنا دیتے ہیں، یا مجوسی بنا دیتے ہیں، یا نصرانی بنا دیتے ہیں. یعنی جس طریقے سے لوگ رہتے ہیں اس کے تربیت ہوتا ہے، جیسے اس کو دیکھتا ہے ویسے ہی سیکھتا ہے، اور ویسے سیکھ کر کے بگڑ جاتا ہے، ادھر ادھر بھٹک جاتا ہے، وہ ایسے دین کو لازم پکڑ لیتا ہے. اپنے اسلامانی اس کو مسلمان بنا لیتے نہیں، فرمایا اس لیے کہ اسلام کی اصل فطرت موجود ہے. بچہ پیدا ہوتا ہے مسلمان ہوتا ہے، اس کے بعد پھر اس کو یہودی یا نصرانی یا مجوسی بنا دیا جاتا ہے. اور اللہ رب العالمین نے قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرمایا واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ لعلکم تشکرون. اللہ رب العالمین نے انسان سے کہا واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم، وہی ہے اللہ رب العالمین جو تم کو تمہاری ماں کے پیٹ سے نکالا. اخرجکم من بطون امہاتکم، تمہیں تمہارے ماں کے پیٹ سے نکالا. فی بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، تم کسی چیز کو نہیں جانتے تھے، تمہارے ذہن و دماغ میں کچھ تھا ہی نہیں، تم جانتے ہی نہیں تھے کیا ہے نہیں ہے، کچھ نہیں جانتے تھے. لا تعلمون شیئا، کسی چیز کو نہیں جانتے تھے. لا تعلمون شیئا وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ قلیلا ما تشکرون. اللہ رب العالمین نے فرمایا وجعل لکم السمع، تمہارے لیے کان کو بنایا. وجعل لکم السمع والابصار، اور تمہارے لیے آنکھ کو بنایا. والافئدہ، اور تمہارے لیے دل کو بنایا. یہ تین چیز بہت ہی اہم چیز ہے کہ اللہ رب العالمین بچہ کان سے سیکھتا ہے، کان سے سنا، اس کے ذہن میں گیا، تب وہ بولنے سیکھا. یہ چیز اس کو یہ کہتے ہیں وہ کہتے ہیں، اس کے ذہن میں گھسا، وہ دماغ کے اندر کان کے اندر وہ بات گھسا، اس سے سیکھا. اس کے بعد فرمایا والابصار، اللہ رب العالمین نے آنکھ دی، آنکھ سے دیکھا کہ ایسے ایسے کرتے ہیں. بچہ نقالی کرتا ہے، آپ دیکھیں گے بچہ سیکھتا نہیں نماز پڑھنے، آپ کی نقالی کرتا ہے، والدین کو دیکھتا ہے کیسے نماز قائم کر رہے ہیں، ویسے دیکھ کر کے اپنے آپ کو ویسے کوشش کرتا ہے، ویسے نماز پڑھنے کی کوشش کرتا ہے، ویسے نماز کو قائم کرتا ہے. والابصار، اللہ رب العالمین نے آنکھ کو عطا کیا، ویسے دیکھتا ہے، اور دیکھتے دیکھتے ویسے سیکھتا ہے. سیکھتے سیکھتے اگر اس کے ذہن و دماغ میں اس چیز جانا آپ ایسے کر رہے ہیں، آپ غلط کام کر رہے ہیں، تو وہی چیز وہ سیکھے گا. آپ گٹکا کھا رہے سگریٹ پی رہے، وہ بھی وہ چیز دیکھے گا تو اس کو بھی وہ چیز بھلے لگے گی، وہ بھی وہی چیز کرے گا. والافئدہ، اور دل کو بنایا. دل کیسے ہے، انسان کا دل کیسا ہے، وہ اس کے دیکھتا ہے کہ ہمارے ماں باپ کا، والدین کا دل کیسے ہے، چغل خوری میں لگا ہوا ہے، ادھر ادھر غلط کام میں، ادھر ادھر کا کام میں، ادھر ادھر ان کا دل ملوث ہے، تو وہی چیز کو سیکھ کر کے ان کا دل بھی اسی طرف مائل ہوتا ہے. اگر آپ کا ذہن و دماغ، آپ کا چیز صحیح طور پر مائل ہوگا، صحیح چیز میں لگی ہوئی رہے گی، تو آپ کی بھی اولاد جو ہے آپ کے صحیح راستے پر لگی ہوئی رہے گی. اور وہی بچہ جس چیز کے بچپن میں وہ سیکھے گا تو وہی چیز آگے چل کر کے اس چیز کو کرے گا. اس کی مثال لکڑی کی طرح، ایک شاعر کہتے ہیں کہ لکڑی سے تشبیہ دیتے ہوئے کہ لکڑی کی درخت، کوئی شاخ ابھی تازہ رہتی ہے، کہ لکڑی کے درخت میں جیسے شجر ہوتی ہے، درخت ہوتی ہے، اس کے جب وہ پھولتا ہے، نکلتا ہے تو وہ نرم ہوتا ہے، وہ اس کو موڑنے کی وجہ سے وہ ترنت مڑ جاتا ہے. ویسے ہی بچہ ہوتا ہے، بچہ کو صحیح طور پر آپ اسی وقت اگر سکھائیں گے، صحیح تربیت کریں گے تو وہ سیکھ جائے گا. لیکن اگر وہی لکڑی جب بڑا ہو جائے کچھ تو آپ اس کو موڑنا چاہیں گے، اس کو اس طرح کرنا چاہیں گے تو وہ کبھی نہیں ہوگا. ویسے ہی اولاد کو اگر آپ نے بچپن میں تربیت کیا
تو وہ صحیح طور پر بڑے ہو کر کے ویسے رہے گا، لیکن اگر بڑے ہونے کے بعد اب اگر اس کو آپ سدھارنا چاہے تو آپ کے لیے بہت بڑا مشکل کام ہے. وہ آپ اس کو سدھارنا چاہیں گے وہ اور بگڑتا چلا جائے گا، جیسے لکڑی اس کو سدھارنے کی وجہ سے وہ بگڑتا چلا جاتا ہے. اور دوسری چیز جو اہم مین پوائنٹ ہے، دوسری چیز تو ہم بتا چکے. تیسری چیز ماں کے لیے، اپنے اولاد کے لیے ماں کا اچھا انتخاب کرنا. تیسری چیز جو ہے وہ اولاد کے لیے جمعہ کے وقت دعا کا اہتمام کرنا. یعنی انسان جب جمع کرتا ہے تو اس کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص کر دعا کا اہتمام کرنے کے لیے کہا ہے. کتاب و سنت میں جو وارد ہے بیان کیے گئے ہیں، لو ان احدکم اذا اراد ان یاتی اہلہ، جب تم میں سے کوئی اپنی بیوی کے پاس جائے، قالا تو وہ کہے بسم اللہ، شروع اللہ رب العالمین کے نام سے، اللہ رب العالمین کا نام لے پہلے، اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا، کہ وہ کہے اللہ رب العالمین سے، الہ العالمین تو مجھے شیطان کے شر سے محفوظ رکھ، شیطان کی برائی سے محفوظ رکھ، شیطان سے ہمیں دور رکھ، وجنبنا الشیطان ما رزقتنا، اور ہمارے اولاد جو آنے والے اس کو بھی شیطان سے دور رکھ، اس کو بھی شیطان سے علیحدہ رکھ. فإنه أيقظ بينهما ولد في ذلك لم يضره شیطان. اس وجہ سے اگر وہ اس عقیدہ سے اگر یہ دعا کا اہتمام کرتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس سے اللہ رب العالمین شیطان کو اس سے دور کر دیتا ہے. بخاری و مسلم دونوں جگہ یہ روایت موجود ہے. اس دعا کا اہتمام کرنا بہت ضروری ہے. اور اتنا ہی نہیں کہ شیطان بس اسی وقت جو دعا کی ہے، بلکہ اولاد کے لیے جب وہ پیدا ہو جائے اس کے بعد بھی اس کے لیے دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے. شیطان کے شر سے بچنے کی تدابیر کے معاملے میں یہیں پر بس نہیں بلکہ پیدائش کے بعد بھی دعا کا اہتمام کرنا چاہیے. عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حسن حسین کے ذریعے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کیا کرتے تھے اپنے ناتی کے لیے، اعوذ بکلمات اللہ التامات من کل شیطان وہامات ومن کل عین لامات. کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے دعا کیا کرتے تھے کہ اللہ رب العالمین ہم شیطان کے ہر اس برائی سے، ہر اللہ رب العالمین کے کلمہ تامہ کے ذریعے شیطان کی برائی سے بچنا چاہتے ہیں. ومن کل عین لامہ، اور اس کے اور جس طرح جانور وغیرہ میں کچھ خلل ہوتی ہے اور یہ طرح کی برائیاں ہوتی ہیں ان تمام چیزوں سے بچنا چاہتے ہیں. ومن کل عین لامہ ومن کل شیطان وہامہ، شیطان سے بچنا چاہتے ہیں. ومن کل عین لامہ، اور نظر بد سے، نظر کی وجہ سے اگر کسی کی گندی نظر ہے اس نظر سے اپنے اولاد کی حفاظت کے لیے اللہ رب العالمین ہم تجھ سے پناہ مانگتے ہیں. تو کتنی اچھی دعا کا اہتمام کرنا چاہیے. اعوذ بکلمات اللہ التامہ ومن کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ. یہ دعا کا اہتمام کریں. نظر بد سے محفوظ، شیطان کے شر سے محفوظ، جانور وغیرہ کے اگر کسی میں زہریلا چیز ہے اس سے چیز سے بھی محفوظ. اس دعا کا اہتمام کریں. بلکہ لوگ تو آج ٹیکا اور تعویذ وغیرہ اس چیز سے لٹکا لے بس سمجھتے ہیں میرا کام ہو گیا. اتنی اچھی دعا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہے. اس دعا کا اہتمام نہیں کرتے بلکہ اس چیز میں لگے ہوئے ہوتے ہیں. اور چند چیز بتا کر کے اپنی بات کو ختم کروں، 2-3 چیز کہ ماں کے پیٹ میں اس کی حفاظت کرنا یہ بہت ہی اہم چیز ہے. کہ اگر اس کو ماں کے پیٹ میں جب وہ آ چکا ہے تو اس کو آپ مار نہیں سکتے، ورنہ کل قیامت کے روز آپ کے لیے سوال کیا جائے گا. وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ. کل وہ بچہ آپ سے سوال کرے گا کہ اللہ رب العالمین تو اس سے سوال کرے گا کہ کیوں اس کو قتل کیا گیا. تو بچے سے پوچھے گا کیوں، کیا گناہ تھا، کیا جرم تھا جس کی وجہ سے تجھ کو زندہ درگور کر دیا گیا، جس کی وجہ سے تجھ کو پیٹ میں ہی مار دیا گیا. وہ بچہ آپ سے پوچھے گا کہ کیوں میرے ساتھ یہ ظلم کیا گیا تھا. اس وقت آپ کے پاس کیا جواب ہوگا؟ اس کے لیے تیاری. وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ. اپنے اولاد کو ڈر کی وجہ سے، اپنے اولاد کو قتل کرنے سے اللہ رب العالمین نے منع کیا ہے. ماں کے پیٹ میں اسے زندہ رکھنا ہے. اور آخری چیز بتا کر کے اپنے بات کو ختم کروں کہ یہ تو تمام چیز تھی پیدائش سے پہلے کا مرحلہ. اب پیدائش کے بعد سب سے اہم چیز جو ہے، پیدائش جب ہو جائے اولاد کا تو سب سے پہلا حق اس کا یہ ہے کہ اس کی ماں کو چاہیے کہ اس کو دودھ پلائے، اس کو اپنا دودھ پلائے. اس کو دودھ پلانے کے بارے میں اللہ رب العالمین نے سورہ بقرہ کی آیت والوالدات یرضعن اولادهن حولین کاملین، اپنے اولاد کو پورے 2 سال تک دودھ پلانے کا حکم دیا گیا ہے. اور پورے 2 سال، اس سے پہلے نہیں بلکہ اللہ رب العالمین نے 2 سال تک دودھ پلانے کا حکم دیا. یہ مدت رضاعت ہے. اس سے پہلے چھوڑ دینے سے منع کیا، بلکہ اپنے اس کو چھوڑا دیتے ہیں اور چھوڑ کر کے اس کو ڈبہ وغیرہ کا دودھ پلاتے ہیں. اس سے اللہ رب العالمین نے روکا ہے، منع کیا ہے. بلکہ اس سے اگر دودھ پلانے کی وجہ سے اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ بچہ آپ کی تربیت میں آئے گا، آپ کی تربیت سے اس کے ایک دوسرے سے تعلق بنے گا، آپ کا اولاد آپ کے صحیح راستے پر چلائے گا، آپ کے حکم کے فرما برداری کرے گا. بلکہ اگر آپ اس سے اب بہت بڑا کنیکشن ہے دودھ پلانے سے، اگر اس طرح
طرح کی چیز نہیں ہے تو آپ اس سے دور ہو جائے گا. آپ کا اولاد جو ہے نافرمان ہوتا ہے, آپ کا اس میں خون نہیں دوڑے گا بلکہ وہ نافرمانی کی طرف چلا جائے گا. انشاءاللہ آگے جمعہ اور بھی بہت ساری بات آئے گی اولاد کے حقوق کے سلسلے میں. اولاد کے اور بھی بہت سارے حقوق ہیں, انشاءاللہ اگلے جمعہ بات کروں گا. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ الہ العالمین جتنے اولاد کے حقوق کے سلسلے میں ہم نے بات کو جانا, اچھے ماں کا نیک اولاد نیک بیوی کا انتخاب کرنا, اللہ رب العالمین نے جو بتایا ہے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے, ہم تمام نوجوانوں کو چاہیے کہ اس پر عمل کریں. اور اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ الہ العالمین ہمیں اولاد کے حقوق کو پورے طور پر ادا کرنے اور اپنی جوانی کو اس طرح برباد کرنے سے بچائے رکھے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.